امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ایک فرمان، ایک کیا قول، ایک حدیث جو ہے نا وہ کون گردش سی؟ میں ہے کہ میرے بعد، جی میرے بعد تقلید کی طرف جو ہے وہ رجوع کی جائے. ہاں، تو تو عرض یہ ہے اس میرے کے بھائی، بارے میں جی امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری نائب ہیں وہ علی ابن محمد السموری ہیں رحمۃ اللہ جی علیہ. علی ابن محمد السموری، علی ابن حسین ابن روح رضوان اللہ علیہ کے بعد علی ابن محمد السموری وہ امام علیہ السلام جی کے حجت ہیں. اور دیکھیں اس زمانے میں بھی، یعنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں بھی احکام جو تھے نا، یہ اس طرح نہیں تھے کہ لوگ ان سے مثلا حلال حرام کے سب مسائل ان سے لیتے تھے، نواب سے لیتے تھے. نواب کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پیغام ہے امام علیہ السلام کے لیے، امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اس کا جواب لے کے آتے تھے. اور اسی طرح جو شیعہ ان تک تحفے، ہدایا، خمس دینا چاہتے تھے، ان کو قبول کرتے تھے، امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، ان کا رسید لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگ جو تھے حضرت امام ہادی، امام جواد علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی توثیق کی تھی، پھر بعد میں امام مہدی علیہ السلام نے بھی ان کو اپنا نائب رکھا. تو اس زمانے میں بھی لوگ جو ہیں رجوع کس سے کرتے تھے؟ رجوع محدثین سے کرتے تھے. یعنی علماء بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، لیکن علماء تقلید نہیں کراتے تھے اپنی. علماء کیا فرماتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس میں روایات، احادیث لوگوں کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور روایات اور احادیث کی کتابیں لکھتے تھے. مثلا شیخ صدوق صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کا ایک کتاب ہے حلال و حرام کے مسائل پر. تو شیخ صدوق صاحب من لا يحضر الفقی میں ان سے بہت نقل کرتے ہیں، وہ سب احادیث، سب روایات ہیں. اور وہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں رہتے تھے. یا مثلا کلینی صاحب ہے، اپنے ان کے کتاب فروع کافی ہے، سب فروع کافی احادیث روایات ہیں. اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شیعوں سے نہیں کہا کہ میں غیبت میں جا رہا ہوں اب تم تقلید کرو. ایک بہت بڑی جھوٹ ہے، سمجھ رہے نا؟ ایک بہت بڑی جھوٹ، بہت بڑا افتراء، کذب ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں، امام عصر علیہ السلام سے نسبت دیا جا رہا ہے، اور شیعوں کو سادہ شیعوں کو بیوقوف کرنے کے لیے. اور بہت سارے علماء خود سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے. یعنی وہ کیونکہ علماء ہماری کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں، حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں. جی یہ بس وہی جو ممبر سے کسی اور نے سنا دیا یا کسی دوسرے عالم کے کتاب میں مثلا اس نے کہہ دیا، اسی پہ اعتبار کرتے ہیں کہ بھئی امام زمانہ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. حالانکہ امام عصر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ روات احادیث کی طرف، مجتہدین کی طرف نہیں. بالکل. اس زمانے میں شیعوں میں مجتہد کوئی تھا ہی نہیں. حدیث کے روات کی طرف کہ جو ہماری باتیں، احکام، حلال حرام آپ تک سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا. وہ جو آپ کو پہنچاتے ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں. وہ جو احتجاج تبرسیم ہے، بلکہ وہ کمال الدین سے ہے، امام علیہ السلام کی توقیع مبارک ہے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے، جی جی یہ کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. بہت ہی بہترین اعلیٰ کتاب. میں سب مومنین کو توصیہ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو بار بار مطالعہ کریں. بہت ہی برکت ہے اس کی. یہ کتاب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے شیخ صدوق نے لکھا ہے، اور امام عصر علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے. ہاں، یہ کمال الدین ہے. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 510 میں حدیث نمبر 4 امام علیہ السلام کی توقیعات میں، یعنی ان کے خطوط مبارک، انہوں نے خط لکھے، مختلف لوگوں نے سوال کیے تھے. اس میں یہ ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. یہ دیکھیں، یہ جو غلط ترجمہ پیش کرتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام یہ غیبت میں جا کر انہوں نے مرجعیت کا نظام دیا ہے، یہ تہمت ہے، افتراء ہے. اور مرجعیت جھوٹ، جیسے ابو بکر عمر کی خلافت جو جھوٹ کے علاوہ نہیں بنتی. بھائی جھوٹ کہیں گے تو خلیفہ بنیں گے. بھائی جھوٹ اگر آپ کر دیں نا، وہ خلیفہ بھی بنیں گے، صحابی بھی بنیں گے، متقی، جنتی، سب بنیں گے. بھائی سچ کہہ کے وہ یہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح مرجعیت جو ہے، مرجعیت سچ کہہ کے نہیں بنتی. بھائی جھوٹ ہاں بنا دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرو. تم کہہ دو کہ مجتہدین کی طرف رجوع کرو. راوی حدیث آپ کو حدیث سناتا ہے، مجتہد فتویٰ سناتا ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ کہہ کے، بالکل جھوٹ کہہ کے میں، بھائی جھوٹ کہہ کے میں آپ کا رب نہیں بن سکتا، اللہ نہیں بن سکتا. بھائی مجھے بتائیں حقیقت. اور بھائی جھوٹ کہہ کے میں امام کو تو چھوڑ دیں، نبی کو چھوڑ دیں، میں اللہ بن سکتا ہوں. بالکل آپ بھی اللہ بن سکتے ہیں. بھائی ہاں بھائی، آپ اپنا دین، جھوٹ اگر کہنا ہے نا، آپ خود کیوں ہم مرجعیت کیوں بنا دیں؟ بھائی آپ خود اللہ بن جاؤ. بھائی لوگوں سے اپنی عبادت کرا دو. جھوٹ سے تو سب کچھ بن جاتا ہے. بھائی
جھوٹ سے یہ جو نبی نہیں ہے نبی بنتا ہے، جو امام نہیں ہے امام بنتا ہے، جو خلیفہ نہیں ہے خلیفہ بنتا ہے، جو جھوٹا ہے وہ سچا بنتا ہے، جھوٹ سے سب کچھ۔ لیکن اگر سچ کہنا ہے نا، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجتہدین کی طرف رجوع کا حکم نہیں فرمایا، روات حدیث کی طرف حکم دیا، رجوع کا حکم دیا، اور فرمایا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہ، روات حدیث بے میرے شک، حجت ہیں آپ پر۔ جی ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ بہت شکریہ اعلیٰ یار۔ تھینک یو سر، اللہ اچھا آپ کو سر، عزت ایک کوشچن دے۔ جی میں جی، دے سکتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک اور کوشچن تھا، جی ٹائم اگر آپ ٹائم آپ کے پاس ہے تو۔ دوسرا، یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں، یہ مولا امیر علیہ السلام سے بھی یہ روایت ملتی ہے، اصول کافی سے۔ تو علماء کے بارے میں سائنس دیے گئے ہیں کہ علماء کیسے ہوں، جو ہوں بدترین لوگ ہیں جن تقلید کی جا رہی ہو۔ ہمیں تو اردو ہوں میں مطلب یہ ہم لوگوں نے جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، ہوں لیکن کیا آپ اس کی کنفرمیشن ہمیں دے سکتے ہیں کہ وہ تقلید کے ہی الفاظ مولا امیر علیہ السلام سے یا معصومین سے وہ مولا منسوب ہیں؟ امیر علیہ السلام اصول کی کافی؟ نہیں ہے، وہ حضرت امام جی حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس سے مراد ہے اچھا، حدیث بلا ججک کے لینا۔ وہاں پہ جو لفظ بلا جھجک۔ تقلید ہے، وہ لفظ تقلید سے مراد تقلید مصطلح نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں رائج ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حدیث کن علماء سے لے لیں۔ وہ حدیث بہت کن لمبی ہے، اس حدیث کا جو جی سابق حصہ ہے وہ اس بات کے متعلق ہے کہ یہود النصارہ کے علماء اپنے عوام کو جھوٹی احادیث سنایا کرتے تھے اور سچی احادیث کو چھپایا کرتے تھے۔ تو ان کے عوام نے جو ان کی تقلید کی، یعنی ان سے جو روایات اخذ کی، انہوں نے کن علماء سے روایت اخذ کی؟ ان ایسے علماء سے، میں آپ کو کیونکہ آپ چلے گئے، ان علماء سے روایات اخذ کی جن کو وہ دنیا طلب لوگ تھے، جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا تو وہ جانتے نہیں تھے، وہی جو کتاب میں لکھا ہوگا وہی وہ تو پڑھ نہیں سکتے، علماء ان کو سنائیں گے۔ اور علماء کا یہ کام کیا تھا یہود و نصارہ کے، کہ وہ سچی احادیث کو، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کو چھپاؤ اور غلط احادیث لوگوں کو سناؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ جو تقلید کا لفظ ہے، احادیث کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعہ عوام بھی جو ہیں، اگر وہ ایسے علماء سے حدیث اخذ کریں جو مالی دنیا کے طالب ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو فراڈی ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ان کی ملامت ہے، اسی طرح ان کی عذاب ہوگی جیسے یہود و نصارہ کے عوام ہیں۔ تو کن سے حدیث اخذ کریں؟ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مطیعاً لامر مولا مخالفاً لعوام مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ یہ یقلدوا کا لفظ جو ہے یہ تقلید مصطلح کے معنوں میں نہیں ہے، یہ کن معنوں میں ہے؟ یہ اخذ حدیث کے معنوں میں، کہ ایسے علماء جن میں یہ چار صفات ہیں ان سے اخذ حدیث آپ کریں، ان سے حدیث آپ لیا کریں، ایسے راویوں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نے کہ جو بھی آپ کو، کیونکہ شیعہ عوام کو حدیث پڑھنا تو نہیں آتا نا، وہ جو مرضی علماء ان کو سنا دیں، حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال، کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہیں، ان علماء سے حدیث اخذ کرو جن میں یہ چار سے بات۔ اب یہ معنی ہے اس حدیث میں، تقلید کے معنی کیا ہیں اخذ حدیث کے معنوں میں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ وہی جو میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کا جو سابق حصہ ہے یہود و نصارہ کے متعلق سے جو خطاب ہے، اس میں بھی تقلید کا لفظ ہے، اور اس میں اخذ حدیث کو تقلید کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کے متعلق میرے مختلف لیکچرز ہیں، آپ وہ میرے جو تقلید کی سیریز ہے اس میں آپ دیکھ لیں، تو پھر وہاں پر میں نے بہت سارے اعلام مجتہدین شیخ مرتضی انصاری جیسے اعلام کا میں نے قول دکھا دیا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے، بزرگ مجتہدین نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق افتاء اور استفتاء اور مفتی اور مستفتی اور مرجع اور مقلد سے نہیں ہے۔ یہ حدیث کس لیے ہے؟ یہ حدیث اس لیے ہے اخذ حدیث کے معنوں میں،